ان ربی علی صراط مستقیم اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی فاطمہ وعبیہا وبعلہا وبنیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بلند آواز سے محمد وآل محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کائنات میں ذکر حسین ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ عزاداری منصوبہ خداوندی ہے، یہ مولوی کی ملائیت سے باقی نہیں، فاطمہ کی دعا سے باقی۔ اگر کوئی جاہل طاقت کے زور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی کمزور حکومت کے ذریعے حسین کی عزاداری کو روک دے گا تو یہ اس کا وہ نجس خواب ہے جس کی تعبیر جہنم ہے۔ ایسے پر آشوب دور میں کسی ایک واقعے کو بہانہ بنا کر، کسی ایک حادثے کو بہانہ بنا کر اگر کوئی نجس ذہن یہ سوچ رہا ہے کہ وہ عزاداری کے جلوسوں کے روٹ کو بدل دے گا تو میں منبر رسول سے مشورتاً اسے یہ فقرہ کہتا ہوں، کتا پاگل ہو جائے تو کتے کو مارتے ہیں، انسانوں کو گزرنے سے نہیں روکتے۔ اسے بات سمجھ آئیے میرے ساتھ وہ بولے گا سادات سے میں فکرہ پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ہر بندے تک یہ بات پہنچا سکوں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی گلی میں کوئی کتا پاگل ہو جائے، کتے کو روکو، انسانوں کو کیوں روکتے؟ توجہ ہے آپ کی توقع سے پہلے منبر چھوڑ رہا ہوں، لیکن جو فکرے عرض کر رہا ہوں سادات عظام کے دروازے کی خیرات سے ان پر ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں۔ عقیدہ ساتھ دے میرے ساتھ بولنا، عقیدہ ساتھ نہ دے تو بے شک چپ رہنا۔ میرا عقیدہ یہی ہے، اسی لیے اس کے لیے بول رہا ہوں۔ مانتے اس حسین کو ہیں جو حق کی حمایت کے لیے نوک نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہتا۔ وہ اس جگہ بولا جہاں کائنات کا کوئی پیر نہیں بول سکتا۔ اس کے نوک نیزہ پہ بولنے کا انداز وہی تھا جیسے وہ بولتا۔ جو بندے چپ کیے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے ان کا مسئلہ کوئی نہیں، جو بندے حیران ہو کے چپ کر گئے ان سے میرا ایک فکرہ ہے۔ قرآن ہے کلام الہی، ہے کہ نہیں؟ شبیر نیزے پہ ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا، وہ بول رہا تھا جو وہ بولتا۔ یہ پاک خاندان اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ معین الدین چشتی کاظمی سیدزادہ تھا۔ خواجہ معین الدین سے مرید نے جا کے پوچھا کہ ہم مولا علی کو رضی اللہ کہا کریں کہ علیہ السلام؟ معین الدین نے فرمایا یہ مولویوں سے پوچھو، میں تو جل جلالہ کہتا ہوں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت، غازی تمہیں آباد و شاد رکھے۔ مل کے نعرہ حیدری، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام زمانہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ کیونکہ اللہ کے جلال کا نام علی ہے، اللہ کے کمال کا نام علی ہے، اللہ کے مظہر کا نام علی ہے، اللہ کے ولی کا نام علی ہے۔ جو جاہل کہتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ سمجھتے ہیں، ان بے وقوفوں کے لیے جواب ہے کہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ علی ولی اللہ کا مطلب ہے علی اللہ کا ولی۔
کیونکہ دو میں سے ایک عقیدہ ماننا پڑے گا، یا علی کو اللہ کہو یا ولی اللہ کہو۔ علی کو اللہ نہ ماننے والے کو حرامی کسی نے نہیں کہا، علی کو ولی نہ ماننے والے کو رسول نے حرامی کہا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ بس اتنی تقریر میں نے اور عرض کرنی ہے، توجہ اور چاہتا ہوں۔ قبلہ غوث صاحب قبلہ، بدبخت لوگ بعض واقعات کو بہانہ بنا کے اپنے مولویوں کو خود مار کے کھوکھلی حکومتوں کے زور پر ارادے رکھتے ہیں کہ عزاداری محدود ہو جائے۔ ایک نجس مولوی نے کہا کہ 4 دیواری کے اندر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تجھے رسول کی سنت ہی بھول گئی۔ حسین کو عید والے دن کندھوں پہ بٹھا کر اگر محمد 4 دیواری کے اندر پھرتے رہے تو عبادت یہ اندر ہونی چاہیے، اور اگر رسول مدینے کی گلیوں میں نکل آیا، زبان سے بولنا جسے حمایت کرنی آتی، تم بولو گے تو پتہ چلے گا صرف خطیب کی آواز نہیں، قوم کی آواز ہے۔ پیغمبر حسین کو اٹھا کے 4 دیواری کے اندر رہے یا قبلہ مدینے کے بازار میں آ گئے، اگر پیغمبر باہر آئے تو معلوم ہوا رسول کی سنت ہے، بازاروں میں آ کے حسین کی فضیلت بیان کرو۔ پھر جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی باہر جلوس نکالیں لیکن روٹ بدلیں، انہیں جواب دینا چاہتا ہوں۔ قبلہ علام فراز کالوی صاحب، بابا مشتاق شاہ جی، قبلہ غوری صاحب، میں ایک ایک بندے کی توجہ چاہتے ہوئے فکر کرتا ہوں۔ نبیوں کا سلطان گلی سے گزرتا ہے، عورت کوڑا پھینکتی ہے، جیو سلامت و آباد شاد رہو، امام حسین تمہیں آباد شاد رکھے۔ پیغمبر اعظم گلی سے گزرتے، عورت کوڑا پھینکتی۔ واقعہ میں نے وہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی 5ویں جماعت تک بھی پڑھا ہے تو اسے یہ واقعہ معلوم ہے۔ اس میں ایک ذرا سی تبدیلی کرنے لگا، واقعے میں نہیں نتیجے میں، کیونکہ میں واقعہ نہیں بدل سکتا، نتیجہ عقل کے مطابق دے سکتا ہوں۔ عورت حضور پر کوڑا پھینکتی تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ حضور پر نہیں گرتا تھا، یہ قرآن میں لکھا۔ امام حسین تمہیں سلامت و آباد شاد رکھے۔ جناب سیدہ راضی ہو جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے۔ عنکم الرجس اہل البیت۔ بے شک غیر سادات اگلے فکرے پہ نہ بولیں، لیکن جتنے سید بیٹھے میں ان کے دادے کی شان بیان کرنے لگا ہوں، اور اس فکرے میں میرا حق ہے، میں ہر سید سے کہوں کہ وہ مجھے دعا دے گا، کیونکہ 1400 سال سے اپنے پر آئے ہر بے وقوف مولوی نے لکھا کہ مولا علی عمرو ابن عبد ود کے سینے پہ چڑھے، اس نے نیچے سے معاذ اللہ میرے مولا کے چہرے پہ تھوک دیا۔ بڑے مد و شد سے یہ واقعہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں۔ علم عباس کی قسم کھا کے ایک فکرہ کہتا ہوں، میری قسم پہ اعتبار نہ کر، کائنات کے حکیم اکٹھے کر، کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے کر، مسلم غیر مسلم ڈاکٹروں سے پوچھ، موت کا تصور اتنا سخت ہے جو منہ کو خشک کر دیتا ہے، جس کے سینے پہ علی ہے۔ نعرہ حیدری، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ میرا سوال ہے قبلہ جس کے سینے پہ علی ہو اس کے منہ میں لعاب آئے گا کیسے؟ یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔
جو بیدار ہے ان کے لیے فکرہ پڑتا ہوں. پیغمبر گلی سے گزرتے ہیں، عورت کوڑا پھینکتی، آقا دوسرے دن پھر گزرتے ہیں، وہ پھر کوڑا پھینکتی، حضور تیسرے دن پھر گزرتے ہیں، وہ پھر کوڑا پھینکتی. یا رسول اللہ وہ نہیں رکتی، آپ گلی بدل لیں. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بندہ تو بولے گا. وہ عورت نہیں روک رہی، آپ گلی بدل لیں. صرف ایک گلی تھوڑی ہے، مکے میں اتنی گلیاں ہوگی. آپ کو پتہ تو چل گیا کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہ روزانہ کوڑا لے کر اسی لیے کھڑی ہے کہ سید عرب گزرے تو میں اس میں پھینکوں. حضور اعزاز کرتا ہوں آپ مہربانی فرمائیں، ضرور فتنہ فساد کو ہوا دینی ہے، ضرور شرارت کو راستہ دینا ہے، آپ گلی بدل دیں. عجب نہیں، پیغمبر فرمائے جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا. میں کیوں بدلوں؟ میں گلی کیوں چھوڑوں؟ میں راستہ کیوں بدلوں؟ آئیے سارے مل کے کوئی بچہ دے نعرہ مار جا. علی 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 جن ولی جن آل محمد آپ کو پیغمبر نے درس دیا جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا. جلوس کا 1 انچ کا روٹ بھی ہماری اولاد سے زیادہ قیمتی ہے. یہ جلوس نہیں. ایک مولوی نے کہا یہ کوئی صفا مروہ ہے، کروڑ صفا مروہ حسین کے ایک جلوس میں قربان. کروڑ صفا مروہ. صفا مروہ خواب ہے، شبیر تعبیر ہے. خواب خواب ہوتا ہے، تعبیر تعبیر ہوتی ہے. پھر کچھ بندوں نے پتہ نہیں حکومت پاکستان کو کیا بتایا ہے، ان کی ساری توجہ سپیکر میں. کوئی بولے نہ بولے سپیکر والا بھائی ضرور بولے. یہ سپیکر نہیں لگنے چاہیے. تو ایک لڑائی بتا جو تقریر پہ ہوئی ہو. ذرا سوچ کے بولنا اپنے حافظوں میں. کبھی تقریر ہوئی اور لڑائی ہو گئی. لڑائی ہوتی ہے 10 محرم کو، لڑائی ہوتی ہے 20 صفر کو، لڑائی ہوتی ہے 28 صفر کو. اس دن صرف ہماری آواز ہوتی ہے یا حسین. معلوم ہوا مولوی کو تکلیف تقریروں سے نہیں یا حسین سے ہے. حیدری قبلہ مولانا شریف اصغر صاحب قبلہ. ہمارے ملتان میں قیام پاکستان سے پہلے ایک سکھ تھانے دار تھا، چندر بھان سنگھ. اس نے چارج سنبھالا. انہوں نے کہا زیادہ جھگڑا. انہوں نے کہا جی 10ویں محرم. یہاں سے سیدوں کا گھوڑا نکلتا ہے، اس میں مولوی صاحبان لڑتے ہیں. اور فکر ہی نہ کر، میں فٹ کر دوں گا ساروں. اس نے 10ویں محرم والے دن درختوں پہ سپاہی چڑھا دی. آبادی اتنی ہوتی نہیں تھی، روٹ پر زیادہ درخت، اس کے اوپر چڑھ گئے سپاہی کرنے لگے. امام حسین کی قسم سچا واقعہ پڑھا. اس نے سپاہیوں سے کہا پہلے میرا گھوڑا لے آؤ تاکہ کوئی پھٹا ہو تو میرے گھوڑے کے ساتھ. سپاہی گھوڑا لے کر آئے. شیخ نے کہا اینو ہولی ہولی لے آؤ. میں قبلہ انڈیا پنجابی پڑھی تھی.
ایک دو چار سکھ ہمدردی کرن آ گئے، انہاں کے دھرم بدل لیا سی. جنہوں نہیں سمجھ آئی بالکل ٹھیک ہوئے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اوہ ہولی ہولی لے یو. سکھ کا گھوڑا پھرتا رہا، مولوی کھڑے رہے. کوئی مولوی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تھانے دار چاندر بھان خوش ہو گیا، میرے انتظام ہی ٹائٹ ہے، جرت ہے کسی کی ہلے، لے آؤ زلجنا. زلجنا نے روٹ پر قدم رکھا، داڑھیاں پرچم بن گئی. کوئی داڑھی ادھر لہرائی، کوئی داڑھی ادھر لہرائی، رگے فتویٰ پھڑکی، جبین شریعت پہ پھل آیا. چار مولوی ادھر سے نکلے، چار مولوی ادھر سے. چندر بھان سکھ تھا لیکن فیصلہ کر گیا بیچ میں آ کے، ٹھہرو ٹھہرو، تمہاری رپورٹ ہی غلط تھی. یہ گھوڑے کے دشمن نہیں، یہ حسین کا دشمن ہے. ان کی گھوڑے سے دشمنی نہیں، ان کی دشمنی حسین کے ساتھ ہے. گھوڑے کے دشمن ہوتے تو میرے گھوڑے سے لڑتے. ہم جب تک زندہ ہیں آزاداری کریں گے، ہم مر جائیں گے ہمارے بچے کریں گے، بیٹے مر جائیں گے بیٹیاں کریں گے، سارے مر جائیں گے پھر اللہ آزاداری کرے گا. کیونکہ یہ آزاداری ہمارا کام نہیں، ہم کرتے ہیں لیکن کام ہمارا نہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. شبیر نے اس کا ذکر کیا، اب اس پہ قرضہ ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے. اس لیے ہمیں جنت کی کوئی فکر نہیں، سرکاری کام کرتے ہیں. جنہیں تکلیف ہوتی ہے ان کی طبیعتوں سے واقف ہے. آدھی تکلیف اندر والوں کو، آدھی باہر والوں کو. اندر والا مولوی کہتے جی زنجیر نہیں چلانی چاہیے. میں نے کہا پھر زیارت میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کاش میں کربلا میں ہوتا. تو کربلا میں ہوتا تو نماز پڑھ کے واپس آ جاتا. ہر غیرت مند سے میرا سوال ہے جو بندے جاگ رہے ہیں، بے اگر تم کیا کہتے ہو، یا لیتنی کنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. اے حسین کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ اس عظیم منصب پہ فائز ہوتا. عظیم منصب کیا تھا؟ کربلا جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے. نہیں، حسین پر قربان ہوتے. زیارت پڑھنا دعویٰ ہے، زنجیر چلانا دلیل ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ زیارت پڑھنا دعویٰ، زنجیر چلانا دلیل ہے. ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے چلا، راستے میں شیطان نے 3 ناکے لگائے تاکہ قربانی نہ ہو، کیونکہ قربانی شیطان کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ قربانی رکے. 3 جگہ کوشش کی کہ رکے. ہاجرہ کو روکا، ابراہیم کو روکا، اسماعیل کو روکا. اس کا نقصان کیا تھا؟ نہ چھری اس کی، نہ خون اس کا. تکلیف شیطان کو. مجھے شیطان کی نشانی سمجھ میں آ گئی. خون کسی کا ہوتا ہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. قیامت تک جسے عزاداری سے تکلیف ہو، سمجھنا شیطان کی حقیقی اولاد. یہ عزاداری سید سجاد کی ایجاد. ظلم کے شہر میں جلوس کیسے نکلتا ہے، یہ راستے ہمیں بی بی زینب سکھا گئی. اگر ہاتھ کڑیوں والے ہاتھ سے وہ گزر سکتی ہے، ہمارے تو ہاتھ کھلے ہوئے. ابھی آپ
بڑی مقبول عزاداری کر کے اٹھے. اللہ وسیم بلوچ صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں وہیں سے ایک فقرہ پڑھتا ہوں. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر امام زمان آپ کو اور عزت عطا کرے. جو غریب کے غم میں ہائے کرتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ. آنکھ ہے ہی وہی سمجھدار جو حسین کے لیے روتی، وہی آواز قابل دعا ہے جو ہائے حسین کہتی. یہ سوچ کے غریب کو رویا کر، تو نہیں روئے گا تو کون روئے گا؟ دنیا کے بچے تو تماشے کرتے پھر رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کون اجڑا ہے، کیسے اجڑا. لوگ کہتے ہیں جلوسوں میں آؤ، لیکن بیٹیوں کو کیوں لے کر آتے ہو، ماں کو کیوں لے کر آتے ہو، بہنوں کو کیوں لے کر آتے ہو؟ میں نے کہا اگر حسین کو قتل کرنے کے بعد تم نے زینب کو مدینے پہنچا دیا ہوتا تو ہم جلوسوں میں مرد آتے، عورتوں کو لے کر کبھی نہ. تم اسے لے کر آئے جس کے قد سے اس کے بھائی واقف نہ تھے، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، وہ شرابی کے دربار میں کھڑی، جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا. میں اس پورے مجمع سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کون سا گھر ہے جسے ملک الموت رلا کر نہیں گیا؟ یہ غریب کے چہلم کا موسم ہے. میں ہاتھ جوڑ کے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ قبلہ کعبہ غوری صاحب فرما رہے ہیں میت کے دفن ہونے کے بعد زینب ہر چوک پہ پوچھتی رہی، سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جسے ادھر نیچے رکھ بچہ عزاداری حسین ہے، آنکھیں نکل جاتی ہیں ادھر دیکھیں. ان کے ساتھ بی بی زینب بیٹھی، یہ لاوارث نہیں، یہ غازی کے پہرے میں بیٹھی. اس لیے فقرہ پڑھتا ہوں، کلیجہ رکھ کے فقرہ پڑھتا ہوں اپنے اور آپ کے رونے کے لیے. با مشتاق سے جی ممکن ہے اگر حافظہ ہوا تو کفن میں بھی مجھے یہ فقرہ نہیں بھولے گا. ساری زندگی ذاکروں سے ہم سنتے تھے علی کی بیٹی کو بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا. مجھے بچپن سے تلاش تھی میں وہ فقرہ پڑھوں زینب کو کیا بولنا پڑا. 11 محرم کو ہتھ کڑیاں پہن کے کھڑی تھی. عمر سعد یزید کے فوجیوں کو دفن کر رہا تھا. رو کے کہتی ہے عمر ابن سعد میرے بھائیا کو بھی دفن کرے گا. یہ جملہ قیامت تک نہ بھولنے والا فکرہ ہے. اگر دل پہ لگے تو ہائے کہہ دینا، دل زیادہ کرے تو ہائے کہہ کے ماتم بھی کر لینا. زینب کہتی ہے کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ بے غیرت چھنک کے کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن. تجھے کیا خبر علی ولی اللہ کی قیمت کیا؟ اجرکم علی اللہ. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر، ابو طالب کی شریف پوتی ہتھ کڑیاں پہن کے کھڑی. یزید کی سکی پھوپھی، اس کا نام ہے جناب میمونہ. اس کی شادی ہوئی تھی ابو مرہ سے، وہ قبیلہ بنو شکیف سے تعلق رکھتا تھا. اس کے سگے بھائی کا نام تھا ابی عبیدہ. ابی عبیدہ کے بیٹے کا نام ہے مختار. اس کی 2 بیٹیاں تھی، ایک کا نام تھا ام فروہ، ایک کا نام تھا جناب لیلا. یہ دونوں سگی بہنیں ہیں اور علی کی بہویں بنی. ایک اجڑے ہوئے صحرے والے کی ماں، دوسری اجڑے ہوئے علی اکبر کی ماں.
یہ کھڑی ہے دربار کے اندر بغیرت شراب کے نشے میں. اس کا ایک لفظ ہے کیونکہ اللہ نے جسے بیٹی عطا فرمائی ہے, میرا اپنا تجربہ ہے کیونکہ جناب زہرا نے مجھے بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں, یہ فکرہ اسی کو سمجھ آئے گا جسے بیٹیوں کی قدر ہے. آواز دے کے بغیرت شراب کے نشے میں کہتا ہے علی کی بڑی بیٹی کہاں کھڑی. جواب آیا وہ جو سفید بالوں والی کنیز ہے وہ پردہ بنا کے کھڑی ہے, پیچھے جناب عالیہ کھڑی ہے. شمر اونچی جگہ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں آگے سے ہٹ جا. جناب فضہ نے گردن کو جھنک کے کہا میں نہیں ہٹتی. بغیر تازیانہ لے کے فیل بدمست کی طرح شراب کے نشے میں سیڑھیاں اترنے لگا. شیطانیوں نے جناب فضہ کو دیکھا. علی کی بیٹی نے ایک وقت میں 2 لفظ کہے ہیں. پہلا لفظ کا اما سامنے سے ہٹ جا. رو کے فضہ کہتی ہے میں نے لمبی زندگی کس لیے مانگی تھی. میں آدھی آدھی رات کو دیکھتی تھی تیری ماں زہرا تیرا بابا علی مصلے پہ بیٹھ کے روتے تھے, رو رو کے کہتے تھے ہائے شام ہائے شام ہائے شام. میں نے رو کے کہا کہ مجھے اتنی زندگی رسول سے لے دو کہ جب زینب شام جائے تو میں زینب کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. یہ پہلا فکرہ تھا جناب فضہ کا کہ میں نے لمبی زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی. یا تھوڑی دیر بعد شمر قریب آیا, بغیرت نے تازیانہ اٹھایا, فضہ کے بوڑھے ہاتھوں پہ تازیانہ مارا. حسن حسین کو لوریاں دینے والی کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکلا. یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی, یزید کے تخت کے پاس پہنچے. کہتے او یزید شمر کو روک لے, تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے. تو نے کیا سمجھا جیسے زینب کو چھڑانے کوئی نہیں آیا فضہ کو کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. زینب کا رخ مدینے پھر گیا. نانا اب تو راضی ہو, دائیوں کے وارث آ گئے, زہرا جائیوں کو دائیوں کے وارث آ گئے. زہرا جائیوں کا کوئی وارث نہیں. فضہ رو کے کہتی ہے مجھے پتا ہوتا کہ حبشیوں نے یہ تانا دینا میں لمبی زندگی نہ مانگتی. میں لمبی زندگی کبھی نہ مانگتی. خنجر نے گواہی دی, حسین نمازی تھی, گواہی دے کے ہٹے. مجمع رونے لگا, پتھر دے لوگوں نے سر جھکائے. کتے نے دیکھا ماحول خراب ہو رہا, شراب کے نشے میں کھڑا ہوا. یہ وہ روایت ہے جسے مقتل علامہ دربندی میں پڑھ کے فکر عرض کر. بغیرت کہتا ہے او شمر تو نے اسی خنجر سے مارا. بغیرت مقتول کی بہنوں کے سامنے ہنس کے کہتا ہے ہاں. کتا کتے سے پوچھتا ہے تیز تو کر لیتا خنجر. کون خنجر سے شبیر کو مار دیا. 13 ضربے لگی. حسین کی ماں کی قسم لکھا ہے کہنے لگا میرا خنجر کون نہیں تھا, میرا خنجر بڑا تیز تھا. میں ساری رات اسے زہر میں تیز کرتا رہا. بغیرت کہتے خنجر تیز تھا پھر ضربے 13 کیوں لگی. بغیرت کہتے میں کیا کرتا جب میں خنجر مارتا تھا تو میرے خنجر کے نیچے کسی برقع والی بیوی کے 2 ہاتھ آ جاتے تھے. آواز آتی تھی نہ مار. میں نے چکیا 20 ہوکے دے کے جنت بہلول بیچی. سودا نقد نہیں گل ہدار دیئے. ہوکا سن کے زبیدہ نے غور کیتا.